نام نہاد علامہ مفتی عبدالقوی والا معاملہ جو ہے اس پہ آپ کیا کہیں؟ آپ نے سارا کچھ دیکھا ہے. کسی نے سوال کیا کہ اسلام بدنام کب ہوتا ہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ جب علماء غلطی کریں گے نا اسلام بدنام ہوگا. جب دیندار لوگ غلطیاں کریں گے نا، جس کو آپ مفتی کہہ رہے ہیں اس بد نصیب کی غلطی اسی کے اوپر نہیں ہے. یہ بابا بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ یہ میرے محمد کے اوپر نازل ہونے والا دین میری وجہ سے بدنام ہوا ہے، کیونکہ میں معروف دین کی وجہ سے ہوں. لوگ مجھے مفتی کہتے ہیں. کوئی بھی اسلام کا دعوے دار ہو اسے غلط قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی حرکت بری کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں مسلمان. یہ ایک بار نہیں ہوا، بار بار یہی والا معاملہ اسی لڑکی کے ساتھ. مولانا کیا ہمارے علماء کو، ہمارے مفتیان اپنی صفوں میں دیکھنا نہیں چاہیے اس طرح کے معاملات؟ اسلام نہاد علماء باہر نکال پھینکے، اسلام کو بدنام نہیں. اور میں یقین بھی کرتا ہوں کیا بیٹی صرف جہیز لے کے وراثت سے فارغ ہو سکتی ہے؟ کیا جہیز اسلام میں ہے؟ جب یہ بیٹھے ہیں اس طرح بھائی بیٹھے ہیں ساتھ بہنیں، وہ شرما کے بیچاری بولیں گی کیا؟ کیسے کہیں گی بھائی؟ میں نے آرام سے کہہ دینا ہے ساتھ اپنے بندے کو نہ لے کے آئیں، ساتھ بندے کو نہ لے کے آئیں. ہاں جی، وہ کیسے کہیں گی؟ وہ ڈرتی کہہ ہی نہیں سکتی کہ حق کیا ہے. ان کو بلاؤ، ان کو حصہ دو. جب آپ پوچھو گے کہ بہنا آپ کا حصہ بنتا ہے لے لو، وہ کیسے کہیں گے؟ 2 لاکھ کا جہیز دے کے 10 لاکھ 12 لاکھ وہ مار لیا. ہاں جی ہاں جی، جو اسلام حق تو یہ ہے نا، جو اس کا بنتا ہے اس کو دے دو، آگے اس کی مرضی. ہم نے آپ سے سنا ہے، علماء سے سنا ہے، جس طرح کی عوام ہوگی اس طرح کے حکمران آپ پہ مسلط کر دیے جائیں. حکومتوں کو تو غلط کہہ رہے ہیں، حکومتی کارکردگی سے علماء کرام کی حد تک خوش ہیں. ریاست مدینہ کا انہوں نے نعرہ لگایا، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد کے اوپر بڑھانے والے پاکستانی جو عوام تھی، انہوں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے ریاست مدینہ کا کسی نے نام لیا. یہ بڑی بڑی قوم ہے. جس معاشرے میں آپ چل رہے ہیں، معاشرے میں جو خرابیوں کی وجہ آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں، نماز پڑھ کے سب سے پہلے وہ ذکر و اذکار ہوتے تھے، اب سب سے پہلے موبائل نکال کے تو اس پہ دیکھا جاتا ہے کس کا میسج آیا. 6 ماہ تقریباً علماء نے گھر سے کھایا، بیٹھ کے کھا لیا تو اللہ نے کھلایا. کوئی بات نہیں، اللہ نے کھلایا الحمدللہ، کوئی بات. اللہ کا بہت احسان ہے کہ آپ الحمدللہ تب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرنا جانتے ہیں. اکثر علماء تو یہ چیز نہیں، وہ تو روتے ہیں، اب بھی روتے ہیں جو نام نہاد علماء ہیں. وہ گانے کی طرز پہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا بھی ہے. وہ گانے کی طرز انڈیا کی ہوتی ہے اور وہ گانے کی طرز پہ نعت بناتے ہیں. دونوں کو ایک سائڈ یقین جانے آپ فرق نہیں محسوس، صرف الفاظ کی ہیرا پھیری ہے. جس کو 2 نعتیں پڑھنی آ جاتی ہیں وہ سمجھتا میں اور مامے خان آواز کے بل بوتے پہ بس وہ سمجھتا کہ بس میرے سب نیچے ہی رہ گئے ہیں. شیخ الحدیث کیا ہے میرے مقابلے میں؟ علماء کیا؟ علماء کرام سے جو نا وہ دست بستہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو آسان کر، اپنے حال پہ بھی رحم کریں اور لوگوں کے حال پہ بھی رحم. ہاتھ جوڑ کے مولانا نے علماء سے معذرت کرتا ہوں کہ خدا کے لیے نا اپنا ماحول جو ہے نا کلاس کا ماحول استاد ٹھیک کر. اس معاشرے کی ماحول کی آلودگی کے ذمہ دار علماء کرام ہیں. وہ جو خسرے ہیں، وہ جو کنجر ہیں، ڈوم ہیں، وہ جو ناچے ہیں، گلوکار ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو. یار یہ کیا ہے؟ لوگوں کی تربیت ہونی چاہیے. تبلیغ کے میدان میں آپ رہتے ہیں، ہمیشہ سفروں میں رہتے ہیں، اس میں آپ نے کون سی مشکلات تو دیکھی؟ آپ نے وہ بتا رہے ہیں کہ مشکلات کے بغیر تو بندہ چل ہی نہیں سکتا. ایک چیز، دوسرا کوئی ایسا معاملہ آپ جو کبھی بھی نہ بھول پائیں، کوئی ایسی مشکل کتابت کے میدان میں آپ کیسے آئی؟ آج آپ اس مقام پہ ہیں، استادوں نے آپ کے والدین نے کس کی آپ کاوشیں؟ دینی تبلیغ کے ساتھ ساتھ آپ دنیاوی کاروبار بھی تو کرتے ہوں. کورونا میں کیونکہ وہ پتہ چل گیا، اگر نہیں بھی کوئی کرتا تھا میرے خیال سے ہر عالم دین اب کرنا چاہے گا. دین کا کام انسان مخلص ہو کے کرنا چاہے اور مشکلات نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تمام علماء کرام کی حفاظت فرمائیے. محمود بھائی چھوٹا کام نہیں ہے، بچوں کو چھوڑ کر اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر. اکثر علماء کرام نے صرف پیسہ ہی سارا کچھ سمجھ لیا. ڈیمانڈ منہ سے کی جاتی ہے، پیٹرول کا خرچہ، ہر چیز وہ مانگتے ہیں، منہ سے مانگتے ہیں. ایک طرف تو نہ پورا ہوتا ہو، لیکن پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں یہ مشہور کر دیا گیا. ایم ایس اسلامک موویز چینل کو اس دور میں کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ کو جو میں سمجھتا ہوں، جن علماء کی آپ بات کر رہے تھے نا، ان سے تو کہیں آپ کام زیادہ، بلکہ میں تو کہوں گا اللہ آپ سے کام لے رہا ہے. اللہ لے. جی السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں مولانا بلال رحمانی حافظہ اللہ. ان کے ساتھ مولانا بلال رحمانی صاحب جو ہے اس وقت فیصل آباد سمن آباد مبارک مسجد کے خطیب ہیں. انشاءاللہ ان سے گفتگو کرتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ ان کی گفتگو سناتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں؟ خیریت ہے؟ ماشاءاللہ احسان الحمدللہ. مولانا آپ ماشاءاللہ دین کی خدمات میں مصروف عمل ہے، تو اس وقت آپ مبارک مسجد سمن آباد میں آپ خطیب بھی ہیں. تو یہ آپ نے خطابت کا آغاز کیسے کیا؟ آپ نے تعلیم، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کہاں سے حاصل کی ذرا؟ جی یہ اللہ پاک کا احسان ہے، الحمدللہ اس کی مہربانی ہے کہ ہم جیسے نکموں سے وہ دین کا کام جو ہے وہ تبلیغ کا لے رہا ہے. اللہ ہماری کوشش کو قبول بھی فرمائے. میرا محمود بھائی گاؤں ہے ادھر حافظ آباد کے قریب بیڑی شاہ رحمان، بہت معروف ایک قصبہ نما، بہت بڑا گاؤں ہے، اس کے قریب کوٹ کہلے ہیں. ادھر میں نے پرائمری تک اسکول کی تعلیم حاصل کی ہے. ساتھ بیڑی شاہ رحمان حافظ آباد اور گجرانوالہ کے اس روڈ کے اوپر بیڑی موڑ کے اوپر ایک ادارہ ہے دیوبندی حضرات کا، جامعہ قاسمیہ. ادھر سے میں نے حفظ کیا ہے اور پھر اس کے بعد جامعہ محمدیہ گجرانوالہ جی ٹی روڈ کنگنی والا، ادھر میں زیر تعلیم رہا ہوں. اور ہمارے مشفق استاد تھے مولانا منظور صاحب، اور ایک
एक मौलाना मंजूर साहब शेर पंजाब हैं, ये नहीं, वो मौलाना मंजूर साहब वो और थे, अल्लाह करी के रहमत फरमाए, फौत हो गए। मौलाना रफ़ीक सल्फ़ी साहब थे, मौलाना अब्दुल मालिक पिंडर साहब थे, कारी नसीर साहब थे, वो समुद्री के थे, हाँ वो मेरे उस्ताद हैं। उसके अलावा मौलाना अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके सामने भी जानवे तलम्मुज़ तय करने का अल्लाह ने मौका दिया है। और बस उधर तो मैं मुकम्मल नहीं कर सका था। उसके बाद शेख अब्दुलसलाम साहब हैं, हमारे कोट बानी दास जामिया अबी हुरैरा के मुफ्त में भी हैं, वो शेखुल हदीस हैं, उनसे मैंने बुखारी पढ़ी है। और बुखारी का इम्तिहान जो हमारे मौलाना आज़म साहब रहमहुल्लाह उन्होंने लिया था, तो सनद मैंने उधर से हासिल किया है। और मैं तालिब इल्म ही था, तो उधर ही बहलोल एक गांव है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल तक जुमा पढ़ाता रहा हूँ उधर। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो शेख आपका जो घराना है वो शुरू से इस्लामी था, क्या आप शुरू से अहले हदीस थे? अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू से अहले हदीस हैं। हमारे घराना भी आपका इस्लामी? सिर्फ मेरी वालदा और मेरे वालिद मोहतरम और जो ननियाल का हमारा ख़ानदान है वो अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस हैं, बाकी तकरीबन देवबंदी हैं सारे। अच्छा जी, यानी कि वो अहले हदीस हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी जी माशाल्लाह। खिताबत के मैदान में आप कैसे आए, कौन कौन सी मुश्किलात आपने देखी, आज आप इस मुकाम पे हैं, उस्तादों ने आपके वालिदैन ने किसकी आप काबिलियत समझते हैं? ये जो आज इस मुकाम पे है ना महमूद भाई, ये मेरे वालिदैन की कोशिशें, उनके एहसानात, उनकी मेहनतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमारे असातिज़ा इकराम, उनके एहसानात हैं हमारे ऊपर, उनकी मेहनतें हैं, काविशें हैं। उस्तादों को नहीं भूलना चाहिए। नहीं जी, वो उस्तादों को भूलने वाला एहसान फरामोश उससे बड़ा कौन हो सकता है? उस्तादों को जो मोहसिनों को भूल जाए। हाँ, तो कौन कौन सी मुश्किलात भी आपने देखी? दीन का काम इंसान मुखलस होकर करना चाहे और मुश्किलात ना हों, ये कैसे हो सकता है? बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हम पढ़ते हैं और जैसी जैसी मुश्किलात लोगों ने देखी हैं, अल्लाह महफूज फरमाए। आज के उलमा और हम जैसे वो तो सोच भी नहीं सकते, अल्लाह महफूज ही फरमाए। हमें तो अल्लाह ने बहुत सारी आसाइशों से नवाजा है, इज़्ज़त भी अल्लाह ने दी है, बरकत भी दी है, शुक्र करना चाहिए अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। तबलीग के मैदान में आप रहते हैं, हमेशा सफ़रों में रहते हैं, इसमें आपने कौन कौन सी मुश्किलात तो देखी आपने, वो बता रहे हैं कि मुश्किलात के बगैर तो बंदा चल ही नहीं सकता, उलमा चल ही नहीं सकता। हाँ जी बिल्कुल। एक चीज़, दूसरा कोई ऐसा मामला आप जो कभी भी ना भूल पाएँ, कोई ऐसी मुश्किल, वो ज़रा बताइए। उधर एक गांव था मंडी ढाबा के करीब, एक गांव है, उसको कहते हैं बड़ी ढाबा, बड़ियाँ ढाबा, वडियाँ ढाबा करके। हाँ, शेखपुरी वाली साइड पे। उधर मैं और मेरे दोस्त थे मौलाना सिबगतुल्लाह साहब, तो काफ़ी पुरानी बात है ये। एक बुज़ुर्ग थे, वो फौत हो गए हैं, उनका नाम मुझे नहीं याद, उसे उन्हें कहते थे बाबा कलींडर। वो अल्लाह करी के रहमत फरमाए, बहुत मुजाहिद आदमी थे। उन्होंने हमारा जो ना दरस का प्रोग्राम बनाया हुआ था, टाइम पे हम गए, एक दिन भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। इतना भूख ने तंग किया बस ना कुछ ना पूछो। वो महाजर थे, वो राजपूत थे, तो वो मस्जिद के अंदर हम दाखिल हुए तो मगरिब की नमाज के बाद वो फ़ौरन चलें जी खाना खा लें, वो घर ले गया। शायद उनके घर हम खाना खाने गए तो वो बिल्कुल स्याह रंग का, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में पनागीर गुड़, उसके उन्होंने चावल बनाए हुए थे। तो साथ जो ना सबसे ज़्यादा जो गंदी लस्सी होती है ना, वो जो खट्टी खट्टी जो सर में डालने के भी काबिल नहीं होती, उसकी उसने कड़ी बनाई हुई थी। ये तकरीबन 20 साल पुरानी बात है। अच्छा जी। तो अब तो जो कड़ी लोग बनाते हैं वो तो कमाल कर देते हैं ना, वो उस वक्त की कड़ी भी अजीब ही होती थी, वो कमाल थी। वो जो है ना, उसने हमारे सामने कड़ी भी लाकर रख दी और उसी स्याह गुड़ की उसने चाय भी बनवाई। अच्छा और जो गुड़ वाले चावल थे और गुड़ वाली चाय वो ना चावलों के ऊपर ही डाल के ले आए। बस पुरानी लस्सी की कड़ी और गुड़ वाली चाय, वो कड़ी तो साथ लेके आया ना, साथ रोटियां भी लेके आया, तो चावलों के ऊपर चाय जो ना स्याह गुड़ की जो ना डाल के लाओ। बस महमूद भाई इतना दिमाग खराब हुआ, हमने बुजुर्गों को पता नहीं चलने दिया। हमने ना 2 बर्तन, एक कड़ी वाले 2 बर्तन थे, एक कड़ी वाला और एक चावलों वाला, चाय वाले जो चावल थे, साथ हमने बाहर फेंक दी ताकि इनको महसूस ना हो कि मेहमान लेकिन उन्होंने महसूस कर लिया। लेकिन अच्छा, मैं फिर ना किसी और के घर से सालन लेके आता हूँ। हमने कहा आप मेहरबानी फरमाए कुछ भी ना लाएं भाई। वो ना तकरीरें हमने की, उधर से हम निकले तो रात वो सर्दी भी बहुत थी, तो वो जो सफ़र है ना खानगा डोगरा, वो नहीं भूलता। बहुत मुश्किल सफ़र था वापसी का, रात का। अल्लाह तमाम उलमा इकराम की हिफाज़त फरमाइए। महमूद भाई छोटा काम नहीं है, बच्चों को छोड़कर अपनी जान को हथेली पे रखकर, बस ये अल्लाह की तौफीक ही है। अल्लाह आप दीनी तबलीग के साथ साथ आप दुनियावी कारोबार भी तो करते होंगे? हाँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह उधर कोरोना में, क्योंकि वो पता चल गया, अगर नहीं भी कोई करता था मेरे ख्याल से हर आलमी दिन अब करना चाहेगा।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कारोबार पहले ही था, शुरू से ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा एक तो प्रॉपर्टी का कारोबार है, अलीपुर रोड पे मियाँ प्रॉपर्टी एडवाइज़र के नाम पे मेरा दफ्तर भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ जो एक हार्डवेयर मशीन होती है, मियाँ प्रॉपर्टी के नाम से दुकान है, आप तो रहमानी है। वो दोस्त है ना, और भी 3 दोस्त हैं यानी कि वो हम। ये हाँ जी, मेरा नाम भी है, लेकिन वो मियाँ प्रॉपर्टी एडवाइज़र के यानी नाम कि नाम वो पे रख ना, लिया, हाँ जिधर- जी, जिधर आप वो दोस्त है ना एक, हम हमसे वो इस काम में सीनियर है ना, तो उसके नाम पे हमने उधर लिखा दिया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रालियाँ, ट्रैक्टर वगैरह, मिट्टी का काम, वो मशीनें, हार्डवेयर मशीनें जो कटाई, फसलों की कटाई के लिए तूड़ी वगैरह बनाती हैं, भूसा वगैरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई भी हैं, हम 3 भाई हैं। तो बड़े भाई ने वो गाड़ी बनाई हुई है, पिंडी, रावलपिंडी जाता है सुबह किले से। तो छोटा वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना कारोबार करता है। खताबत के मैदान में जब आप आए हैं, सबसे पहले किस मस्जिद में आप खतीब रहे हैं, और अब तक आपने कितनी मस्जिदें चेंज कर ली हैं, और इंतज़ामिया ने करवाई हैं या आपने खुद की है? अक्सर अक्सर देखने में आया कि इंतज़ामिया करवाती है उलमा में नुक्स निकाल के। हाँ, मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह यही कोशिश है, और हमारे उस्तादों ने हमें यही सिखाया कि बेटा किसी को तंग नहीं करना, और जवाब पहले आपने नहीं देना। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश यही की है कि जवाब ना दूँ। यानी कन्फर्म है कि जहाँ जहाँ से आप निकले हैं उन्होंने जवाब दिया है। ये आप लोग मोमनाबाद की बात करेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इधर से जवाब इनको मैंने दिया है, बाकी जो है ना तकरीबन जवाब लेके ही आया हूँ। हाँ, मैं बताता हूँ कि मैं पहले तो खतीब रहा हूँ बहलोल में, 6 साल तक तकरीबन उधर रहा हूँ। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अब्दुल गनी शाह साहब रहमहुल्लाह, जो यज़दानी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह से पहले कामोकी में खतीब थे, उनके आबाई गांव जंडियाला कलसा, वो कालाख्ताई के करीब है, लाहौर से जो रोड नारंग मंडी पे आता है ना, उनके गांव में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 साल खतीब रहा हूँ। तो इसी तरह इसके बाद मैं फैसलाबाद आ गया, जी माशाल्लाह। और फैसलाबाद पहले मोमनाबाद रहा हूँ। जी मोमनाबाद तकरीबन 8 साल के करीब मैं अल्हम्दुलिल्लाह रहा हूँ। बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छे ये अल्हम्दुलिल्लाह जमाती दोस्त और अहबाब। आज भी आप देख ही लिया आपने जी माशाल्लाह। कि उतने समनाबाद के लोग नहीं थे मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह, जितने मोमनाबाद के दोस्त थे मोहब्बत करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो खताबत के मैदान में तो आप हैं, तो शेख आप जो मुआशरे में, जिस मुआशरे में आप चल रहे हैं, सोशल मीडिया और मुआशरे में जो खराबियों की वजह आप किसको समझते हैं? सोशल मीडिया जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है, ज़रा बताइए इसमें। इसकी वजह महमूद भाई पहले नंबर पे कि अगर आप अपनी औलाद पे कंट्रोल नहीं ना करोगे, और सोशल मीडिया के एतबार से अगर बिल्कुल बेलगाम कर दोगे, तो ये निज़ाम ऐसे ही होगा। आप भी परेशान होंगे, मुआशरा भी गंदा होगा। ये हालात जो ऐसे बढ़ेंगे, हादसात और नुकसानात आए दिन कोई ना कोई अजीबोगरीब किस्म के आपको देखने पड़ेंगे। कुछ देखने को मिल भी रहे हैं। मिल भी रहे हैं, और समझ नहीं लगती यार, पता नहीं क्या, अल्लाह माफ़ फरमाए। मियाँ बीवी के हाँ साथ, जी, बीवी मियाँ के हाँ जी, साथ, हाँ जी। और बच्चे वालिदैन के साथ, हर एक मुआशरा खराब। किसी को किसी पे एतमाद तो है ही नहीं, अल्लाह माफ़ फरमाए। पता नहीं किस हद तक हम जाएंगे, बहुत हालात जो है ना संगीन है। एक तो ये चीज़, दूसरी ये भी है कि कुरान पाक अब खुलता ही नहीं है घर में। सबसे पहले उठ के, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, नमाज पढ़ के सबसे पहले वो ज़िक्र व अज़कार होते थे, अब सबसे पहले मोबाइल निकाल के तो उस पर देखा जाता है किसका मैसेज आया। इस पर आप हाँ, बहुत ज़्यादा सुस्ती है। माएँ जो थी ना, उनका किरदार था, गुटी में कुरान की मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत शामिल थी। अब तरबियत का भी वो रंग नहीं रहा, और बाकी माहौलियाती जो आलूदगी हैं, उन्होंने हमें तबाही की ना बिल्कुल आखिरी हद तक पहुंचा दिया है। ये वालिदैन को किरदार अदा करना होगा, और असातिज़ा को बिलखुसूस, पढ़े लिखे जो हज़रात हैं, उनको किरदार अदा करना होगा। उलमा को बिलखुसूस किरदार अदा करना होगा मुआशरे में, और मुआशरे की इस्लाह के लिए। ये जो सुन्नी शिया, वो ये है, ये वो है, वो काफिर है, वो बिदती है, इनको छोड़ना होगा, ठीक है, और इस्लाह करनी होगी, दुनियावी एतबार से भी और लोगों की मजहबी एतबार से भी, दीनी एतबार से भी इस्लाह करनी होगी, और हमारी ज़िम्मेदारी है, करनी चाहिए भी। नहीं करेंगे तो बहुत बुरा हशर होगा हमारा। हुकूमती कारकर्दगी से उलमा कराम किस हद तक खुश हैं? और छोड़ो जी हुकूमती कारकर्दगी का क्या पूछते हो। रियासत मदीना का इन्होंने नारा लगाया, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद के ऊपर बढ़ाने वाले पाकिस्तानी जो अवाम थी, इन्होंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है रियासत मदीना का किसी ने नाम लिया है। तो ये बड़ी बड़ी कौम है, तो अब इस कौम को जब ठेडे लगेंगे तो अब समझ आ गई है। लेकिन बस अल्लाह ही है कि जब जिस माशरे में महमूद भाई खुलूस नहीं होगा, अमानतदारी, दयानतदारी का लिहाज नहीं होगा, एहसास नहीं होगा, हुकूक फ़रज़ वाजिबात की बिल्कुल तमीज़ नहीं होगी, किसी को पता ही नहीं, राई को पता नहीं रहा कि हुकूक जो मेरे ज़िम्मे हैं वो क्या हैं, और कितना ये मामला संगीन है। और इसी तरह
जमात ले लो, दीनी हो, वो सियासी हो, वो जैसी भी हो जमात ले लो, घर का निज़ाम, ख़ानदानी निज़ाम ले लो, जब तक आप हुकूक और फ़रैज़ की तमीज़ नहीं करेंगे और इन चीज़ों का जो उसूली तौर पे जो चीज़ें हैं बुनियादी उनका ख्याल नहीं करेंगे, तो वो निज़ाम नहीं आपका ठीक होगा। जितनी देर तक ये इस्लामी तालीमात की तरफ हमारे हुक्मरान और हमारी सियासी जो अफराद हैं वो इधर नहीं आएंगे, उतनी देर तक मुआशरा भी और मुल्क भी ठीक नहीं हो सकता। अल्लाह हम सबको इधर आने की और अपनी इस्लाह करने की तौफीक दे। तो शेख, आज तक तो हम कहते रहे हैं, हमने आपसे सुना है, उलमा से सुना है कि जिस तरह की अवाम होगी उस तरह के हुक्मरान आप पे मुसल्लत कर दिए जाएंगे। ये हदीस भी सुनी, आपसे सुनी, हर एक से सुनी, हर आलमी ने। तो इस पे आप क्या कहेंगे? हम हुकूमतों को तो गलत कह रहे हैं, तो इस पे जिस तरह की रियाया होगी उस तरह की हुकूमत, इस पे आप क्या कहेंगे? देखो मौलाना अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमहुल्लाह से किसी ने पूछा कि आपकी क्या राय है कि मुल्क में इस्लाम नाफज होना चाहिए कि नहीं, तो बड़ी प्यारी बात उन्होंने की। वो फरमाने लगे मेरे मुल्क में जो है ना वो इस्लाम नाफज है। हज़रत आपका मुल्क कौन सा है? मैंने कहा मेरा मुल्क वो ही है जो मेरी मलकियत में है, मेरा घर है, मेरी वो रियाया है, तो उधर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो इस्लाम मेरे मुल्क में वो इस्लाम नाफज है। बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं, हम हलाल की कमाई खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी माहौल है, झूठ नहीं बोलते, जो तालीमात इस्लामिया वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में राइज हैं। ये जिसका जितना किरदार बनता है ना, ऊपर से लेकर बाब इक़्तिदार से लेकर उलमा की सफ़ तक और उलमा से लेकर आम कारोबारी हजरात हो गए, अवामुन्नास हो गए, हर घर के ज़िम्मेदार फ़र्द तक हर एक का ये जो ना किरदार होगा यकसां। जिस हद तक किसी की ज़िम्मेदारी बनती है उसको कंट्रोल करे, तो उतनी देर तक मामला नहीं सुधरेगा जितनी देर तक हर कोई ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं करेगा। अपने घर को देखें, घर को देखें, पहले अपने आप को देखें, फिर देखें, फिर घर को देखें, देखते हैं, फिर मोहल्ले को देखें, यानी कि हम एक रूटीन के मुताबिक चलें। जी 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 बिल्कुल। तो शेख, पीछे कोरोना गुजरा है, इसमें आपके किस तरह गुजारा हुआ? 6 माह तकरीबन उलमा ने घर से खाया है। कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ही खिलाता है और उसकी ज़ात की तरफ देखते रहे। शुक्र बैठ के खा लिया तो अल्लाह ने खिलाया। कोई बात नहीं, अल्लाह ने खिलाया, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे दिन गुजर गए हैं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई परेशानी नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत एहसान है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह तब भी कह रहे हैं, क्योंकि आप अल्लाह का शुक्र अदा करना जानते हैं। अक्सर उलमा तो ये चीज़ नहीं, वो तो रोते हैं, अब भी रोते हैं, यानी कि वो मुश्किल हालात गुजर गए। गाने की तर्ज पे जो है वो इशार पढ़ना कैसा है? महमूद भाई, ये जो है ना कव्वाल हज़रात और उसके बाद किताब व सुन्नत के से हटकर मुख्तलिफ़ अदाकार गुलकारों की तर्ज़ों और उनकी अदाओं से स्टेजों पे ऐसा जो है वो निज़ाम करना, ये जो है ना इस चीज़ ने बर्बाद करके रख दिया है, रूहानियत ख़त्म करके रख दी है। यार अशार पढ़ना, नात पढ़ना, ये बहुत बड़ी एक इबादत है, बहुत बड़ा अमल है, अल्लाह और उसके रसूल का पसंदीदा अमल है। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को अपने मिंबर पे बिठाकर अशार पढ़ने का जो है ना वो, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तुर्रा इम्तियाज़ अहले हदीस का है, अहले हदीस शुआरा का और अहले हदीस हमारे जो बुज़ुर्ग जितने बड़े गुजरे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी शायर गुजरे हैं, कोई शेर देख लो, कोई अंदाज देख लो, अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी न किसी आयत का, किसी न किसी हदीस का अखज़ होगा। लेकिन शेख, अक्सर उलमा अब हम में भी ऐसे आ गए हैं जो नाम नहाद उलमा हैं, वो गाने की तरज पे मैंने खुद अपने कानों से सुना, आंखों से देखा भी है कि वो गाने की तरज इंडिया की होती है और वो गाने की तरज पे नात बनाते हैं। दोनों को एक साइड पे उसको रख लें, यकीन जाने आप फ़र्क नहीं महसूस, सिर्फ अल्फाज की हेरा फेरी है। हाँ बस यही है ना कि लोगों की असल में ना वर्कशॉपें नहीं है, हमारी तरबियत नहीं है। तरबियत होगी उलमा का हक बनता है, और ये उलमा को भी तो समझती कुछ नहीं है। जिसको 2 नातें पढ़नी आ जाती हैं वो समझदा मैं हुण मामे खावां, वो किसी को समझती कुछ नहीं। ठीक है, आवाज़ के बलबोते पे बस वो समझता कि बस मेरे सब नीचे ही रह गए हैं, शेखुल हदीस क्या है मेरे मुकाबले में, उलमा क्या है। हालांकि इन लोगों की तरबियत होनी चाहिए, इन लोगों की कुछ तरबियत होने के बाद इनके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए कि ये किसी का तरबियत याफ्ता है, इसको पढ़ने दो। ठीक है, तो शेख, नाम नहाद अल्लामा, नाम नहाद जो मुफ्ती हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मुफ्ती अब्दुल कवी वाला मामला जो है, इस पे आप क्या कहेंगे? उनको मुफ्ती कह रहे हो यार अल्लाह माफ़ फरमाए। अवामी नज़र में जो इस वक्त थे इस पे आप क्या कहेंगे? क्या मामला था? अल्लाह माफ़ फरमाए। उलमा सू जो है ना, आपने सारा कुछ देखा है सोशल मीडिया पे, क्या कुछ हो रहा है? बस अल्लाह इन लोगों को हदायत अता फरमाए। महमूद भाई शर्मिंदगी है। ठीक है, मुझे बात याद आ रही है, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, किसी ने सवाल किया कि इस्लाम बदनाम कब होता है, तो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ऐसे बहुत ना जैसे चौकन्ना आदमी हो जाता है, तो एक्टिव हो गया। वो फरमाने लगे कि जब उलमा गलती करेंगे ना इस्लाम बदनाम होगा। जब दीनदार लोग गलतियाँ करेंगे ना
وہ جو جس کو آپ مفتی کہہ رہے ہیں اس بد نصیب کی غلطی اسی کے اوپر نہیں ہے، یہ وبال ہے۔ اس کو بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ یہ میرے محمد کے اوپر نازل ہونے والا دین میری وجہ سے بدنام ہوا ہے، کیونکہ میں معروف دین کی وجہ سے ہوں۔ لوگ مجھے مفتی کہتے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لوگ مجھے عالم دین سمجھتے ہیں، مفتی کہتے ہیں، اس کو شرم نہیں آئی۔ اسی لیے کوئی بھی بچہ ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی بھی اسلام کا دعوے دار ہو، اسے غلط قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی حرکت بری کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں۔ شاید اس نام نہاد مفتی کا میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے یہ ایک بار نہیں ہوا، بار بار یہی والا معاملہ اسی لڑکی کے ساتھ یہ نظر آتا رہا ہے، کافی پرانا یہ نا چکر مکر اس کے چل رہے ہیں۔ لیکن دیکھو محمود بھائی، دکھ ہوتا ہے ایسی حرکتیں لوگوں کی دیکھ کے کہ اللہ کے بندے، ہمارے بڑوں نے لاکھوں کے حساب سے قربانیاں دے کر یہ ملک پاکستان بنایا تھا۔ جی بالکل۔ تو کیا ان سے ہم پوچھیں کہ یار ادھر مسجدیں نہیں تھیں، مدرسے نہیں تھے، ادھر سے ہم سعودیہ عمرے اور حج کے لیے کیا نہیں جا سکتے تھے؟ سب کچھ تھا۔ قربانیاں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ قربانیاں دینے کی ضرورت ہی یہ پیش آئی ان کو کہ ان کا نظریہ ہو رہا ہے، ہمارا نظریہ ہو رہا ہے۔ اور جو یہود و ہنود کی جو غیر مسلم لوگوں کی تہذیب ہے، ثقافت ہے، اصل مقصد ان کا یہ تھا کہ مسلمانوں کی تہذیب اور ثقافت جو ہے نا وہ منفرد ہے، علیحدہ ہے، اچھی ہے، اپنی تہذیب کو پہچانیں اور اپنی سوسائٹی کو پہچانیں۔ اسی لیے تو قربانیاں دے کر ملک کو علیحدہ کیا تھا، اور ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے بس اللہ معاف فرمائے وہ کیا کہتے ہوں گے ایسے مسلمان ہو۔ مولانا کیا ہمارے علماء کو، ہمارے مفتیان کو یہ چیز دیکھنی نہیں، اپنی صفوں میں دیکھنا نہیں چاہیے؟ اس طرح کے معاملات، اس طرح کے علماء کو باہر نکال پھینکیں، نام نہاد علماء کو باہر نکال پھینکیں، یہ اسلام کو بدنام کرنے کی سازش نہیں ہے، اسلام کو بدنام نہیں کیا جا رہا ایک بندے کی خاطر۔ الحمدللہ یہ جو بات ہے نا ایز اے مسلمان، پہلے نمبر پہ تو یہ تفریق جو ہے نا اللہ کرے ختم ہو جائے۔ ایز اے مسلمان ہمیں سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے، ایز اے مسلمان، بریلوی دیوبندی فلاں فلاں یہ نہیں، ایز اے مسلمان سوچنا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، لوگ سمجھتے ہیں انڈیا والے غیر مسلم کے یہ علماء جو ہیں یہ ان کے لیڈر ہیں، یہ ان کے بڑے ہیں۔ تو ان لوگوں کو، اور میں یقین بھی کرتا ہوں انشاءاللہ علماء کرام سے اور مفتیان کرام سے کہ ضرور اس کے بارے میں کچھ نہ برات کا اعلان بھی کریں گے، اور اس کے بارے میں کچھ ضرور عوام الناس کو بتائیں گے کہ ہمارا اور اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اسلامی تعلیمات یہ ہیں ہی نہیں ہے۔ جی جی بالکل بالکل۔ اور اچھا، ہاں جی، تو آپ علماء کو اہم پیغام کیا دینا چاہیں گے آج کے جو خطباء ہیں؟ جی، علماء کرام ہم سے تو سارے سینئر ہیں، بزرگ ہیں۔ علماء کرام جو ہیں ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے ممبر رسول کا، اپنے نبی کی مسند کا ان کو وارث بنایا ہے۔ جو آج کل نام نہاد کچھ عالم دین بھی ہیں، چلیں وہ ایک سائڈ پہ رہ گیا، لیکن یہ جو عالم دین الحمدللہ آج ممبر رسول پہ آ رہے ہیں، نئے آ رہے ہیں، اس پہ آپ؟ ہاں، ان کے لیے جو ہے نا وہ یہی ہے کہ احساس ہونا چاہیے ان کو کہ اللہ پاک نے مسند پیغمبر ان کو دی ہے، تو اس چیز کا خیال رکھیں، اپنے اندر ایسی جو ہے نا وہ خصوصیات پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور علماء کرام جو بزرگ ہیں، اپنے اساتذہ سے جو ادب سیکھا ہے، جو باتیں سیکھی ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھیں، روحانیت جو ہے نا پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ جو کلام، جو بات، جو تبلیغ کی جائے وہ خیر الکلام کلّہ ودلہ، مختصر ہو، مدلل ہو اور باثر ہو۔ اللہ پاک ایسا ماحول ہمیں دیکھنا نصیب کرے۔ منفرد ہمارا ہی اسٹیج تھا کہ ادھر سے الحمدللہ لوگ کچھ نہ کچھ، اور میں محمود بھائی آپ کو یہ بات بتلا دوں، اپنے ناظرین کرام کو بھی، کہ آج سے 20 سال پیچھے جاتے تھے نا، یقین جانو ہم نے یہ ماحول اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لوگ کہتے تھے یہ وہابی گستاخ ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، لیکن اللہ کی قسم میں نے اپنے کانوں سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ یار وہ جو بھی ہے نا وہ جھوٹ نہیں بولتے، یار یہ جو وہابی ہے نا، یار یہ جو بھی ہے نا، یار یہ سنت ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، یار سنت سے بے وفائی نہیں کرتے، یار ان سے جہاں بھی جاؤ نا، ان کو جانتے ہو نہیں بھی جانتے، ان کی داڑھی دیکھو، جب پہچان لو نا یہ حدیث ہے تو اس سے معاملہ کر لو، لین دین کر لو، وہ فراڈ نہیں آپ سے کرے گا، دھوکھا نہیں آپ کو دے گا۔ اور اب تو اعتماد، اب اعتماد نہیں، میں تو کہتا ہوں اب خطیب آپ کا مسجد میں ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں آؤ بھابی مسجد جائیے شغل دیکھنا، تماشا بنا ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ، شغل دیکھنے چلیں، بھابی کی مسجد میں آؤ چلیں، اب تو یہ معاملات ہیں، کمزوری ہیں نا۔ اور یہ جو علماء کرام ہیں، میں ان کے بارے کہتا کچھ نہیں ہوں، لیکن اپنے بڑے بزرگ جو ہیں، محترم جناب پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ، اور دیگر ڈاکٹر صاحب عبدالکریم صاحب، اور ان کے علاوہ بڑے بڑے جو ہمارے بزرگ ہیں، ان کو چاہیے، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دفتر سے لے کر اضلاع اور جو ہیں سٹیز، یہ تھانے کے نظام جیسا کہ ہمارا جماعتی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا نظام ہے،
ایک ورک شاپ ہونی چاہیے اور جماعتی لیول پہ ایک ایسی ٹریننگ گاہ ہونی چاہیے کہ جو علماء کرام ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں نا، ان کو ادھر لے جا کر نا ایک باقاعدہ طور پہ ایک باب، ایک چیپٹر، ایک ٹریننگ کا مکمل ایک خاکہ ہونا چاہیے، اور ان کو جو ہے نا وہ تربیت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے لیے دوبارہ اسٹیج پہ لانا چاہیے، اور تاکہ ہمارے لیے ندامت پریشانی کا سبب نہ بنے۔ یہ میری اپنی جماعت کے بڑے بزرگوں سے نا میری التماس ہے، درخواست ہے کہ ایسا پروگرام ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ امید ہے کریں گے، کیونکہ جو اس وقت معاملات ماحول چل رہا ہے اس پہ ہونا بھی چاہیے۔ اچھا شیخ، اکثر علماء کرام نے صرف پیسہ ہی سارا کچھ سمجھ لیا، اس پہ کیا کہیں گے؟ صرف پیسہ ہی، بس محمود بھائی، ڈیمانڈ منہ سے کی جاتی ہے، پیٹرول کا خرچہ، ہر چیز وہ مانگتے ہیں، منہ سے مانگتے ہیں۔ ایک طرف تو نہ پورا ہوتا ہو، لیکن پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں یہ مشہور کر دیا گیا پاکستان میں ایسے ہو رہا ہے۔ بس اللہ معاف فرمائے، اللہ نے دین دیا تو اللہ قناعت، شکر گزاری اور صبر و تحمل، اللہ یہ نعمتیں بھی ہمیں عطا کر دے، جبکہ اللہ نے اسلام کی دولت دے دی اور اسلام کے اس شعبے کا نظام اللہ نے ہمارے حصے دے دیا، تبلیغ کا علماء کرام کو۔ تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ یہ چھوٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اللہ جس کو قرآن دے دیتا ہے نا، قرآن کی دولت دے دیتا ہے، علم دین کا اللہ جس کو دے دیتا ہے، اور پھر لوگوں کی طرف دیکھتا ہے اس کے نیچے پراڈو ہے، اس کے کوٹھی بہت پیاری ہے، اس کی فلاں نعمت، اللہ پاک کو غضب آتا ہے، اللہ کو غضب آتا ہے، سب سے قیمتی دولت میں نے تیرے سینے میں سمیٹ دیا، تو لوگوں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے آج کی علماء کرام جو اس حبس کی وجہ سے بدنام بھی ہیں، اور خلوص کے نہ ہونے کا بہت بڑا لوگوں کے پاس ایک بہت بڑی لوگوں کے پاس دلیل بھی ہے کہ یار یہ کیا کرتے ہیں، لوگ پریشان بھی ہیں، تو لہذا قناعت بھی کوئی چیز ہے، شکر بھی کوئی چیز ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں علماء کرام سے جو نا وہ دست بستہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو آسان کر دیں، اپنے حال پہ بھی رحم کریں اور لوگوں کے حال پہ بھی رحم کریں، بات وہ کریں جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں یہ اس کے اوپر پورا آ جاؤں گا۔ جی، ہاتھ جوڑ کے مولانا نے علماء سے دست بستہ معذرت کرتا ہوں کہ خدا کے لیے نا اپنا ماحول جو ہے نا، کلاس کا ماحول استاد ٹھیک کرتا ہے، گھر کا بچوں کا ماحول والدین ٹھیک کرتے ہیں، اور اس معاشرے کی ماحول کی آلودگی کے ذمہ دار علماء کرام ہیں، کیونکہ یہ قوم کے لیڈر ہیں، قوم کے استاد ہیں، قوم کے معلم ہیں۔ کیا لوگوں کو یہ بتاتے ہیں؟ نوٹوں کی بارش بھی، کبھی صاحب جیسا معاملہ، تو اس پہ تو اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا علماء کرام کا احترام کیا، وہ کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں یار، الحمدللہ ہماری اتنی حیثیت نہیں جتنا لوگ احترام کرتے ہیں، اور اتنا پروٹوکول لوگ اللہ کی قسم دیتے ہیں کہ ہماری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ ہیں، جی میں نے دیکھا آج مبارک مسجد ماشاءاللہ لوگ اٹھ کے کتنی دیر ادھر لوگ ملتے ہی رہے ہیں، بیٹھنے کو موقع نہیں ملا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو شیخ، عوام الناس جو ہے علماء پہ نوٹ نچھاور کرتی ہے، عالم دین منع بھی نہیں کرتا، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ عالم دین کی توہین نہیں ہے، اور عالم دین کیوں نہیں منع کرتا؟ مجھے بڑی پیاری بات یاد آئی ہے، مولانا سید سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ، میں بہت محبت کرتا ہوں ان کے ساتھ، اور بس اللہ ہی جانتا ہے الحمدللہ، صرف اسی وجہ سے کہ ہماری جماعت کے نڈر اور بے باک اور نقطہ دان ہیرا الحمدللہ۔ مدن چک ادھر ایک گاؤں ہے، تو ادھر نقوی صاحب گیا، کافی سال پرانی بات ہے، تو چھتوں پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، عورتیں تھیں، انہوں نے وہ پلیٹیں پھولوں کی پتیوں والی پکڑی ہوئی تھی پھینکی، تو شاہ صاحب نے اتنی پیاری بات کی ہے، ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ہمارے اوپر پتیاں لوگ نچھاور کر رہے ہیں، ہم پتیوں کے لائق ہیں؟ ننگے منہ جیسے عورتوں نے یہ ماحول بنایا ہوا ہے، ہم پتیوں کے لائق ہیں؟ پتیوں سے بات نوٹوں تک آ گئی ہے، نوٹوں کی بات میں تو کہتا ہوں مجھ سے نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے کہ وہ جو خسرے ہیں، وہ جو کنجر ہیں، ڈھوم ہیں، وہ جو ناچے ہیں، گلوکار ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو۔ یار یہ کیا ہے؟ خدمت جو خدمت اس طرح ہاتھ ملا کے ہمیں خدمت اگر کرنی بھی ہے تو اس طرح خدمت کرنے کا جو موقع ہے نا، خدمت کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ اچھے لوگ جو ہوتا ہے نا، سمجھدار، وہ جانتے ہیں کہ خدمت کیسے کرنی چاہیے۔ جی بالکل۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو نیچے پیسے پڑے ہیں میرے اوپر نچھاور کیے گئے، یہ میں نے ایک الگ ادارہ ہے، میں اس پہ لگا رہا ہوں۔ آپ کو پتا ہے نا، ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ میں نے کسی دوست کو، حالانکہ وہ پیسے دینے تھے، ایسے پکڑائے، تو وہ ایک دوست تھا نا، حالانکہ میں نے اس کو دینے تھے، تو میں نے، حالانکہ ایک دو آدمی ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہوگا، لیکن حضرت اتنا برا لگا، تو علماء کرام لیکن حضرت یہ چیز بھی دیکھیں، یہ اس کو احساس ہوتا ہے جس کو پتا ہے اپنی عزت کا۔ ہاں، احساس اس نے کیا تھا کہ جس کو پتا ہے وہ ماشاءاللہ قابل عزت ہمارا بھائی تھا۔ یہ والا معاملہ بھی جو ہوتا ہے، یہ چیز اس نے اتنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ حضرت صاحب کوئی دیکھ لیتا تو کیا کہتا کہ حضرت صاحب سے پیسے لے لے، یہ احساس کی بات ہے نا۔
تو اس لیے میں اس کو نا بہت جو ہے نا غلط سمجھتے ہیں ہم لوگ دیتے ہیں ہمیں پیسے، جی دیتے ہیں لیکن ہاں دیتے ہیں، کس طریقے آج تک جو ہے نا اللہ نے یہ موقع نہیں دیکھنا نصیب کیا، اللہ کرے بھی نا کہ لوگ ایسے ایسے وہ جو ویلے کریں، عزت نہیں رہتی، وہ عزت وہ عزت نہیں رہتی. یقین جانو لوگ خدمت کرتے ہیں جی الحمدللہ اور کرتے ہیں. آج بھی کی ہے کافی الحمدللہ ہوئی ہے۔ تو حضرت جہیز دے کر بیٹی کو وراثت سے فارغ کر دیا جاتا ہے اس معاشرے میں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا بیٹی صرف جہیز لے کے وراثت سے فارغ ہو سکتی ہے؟ کیا جہیز اسلام میں ہے؟ ہاں اصل میں بہت سارے خاندان ہیں جو جہیز کی صورت میں دھوکہ دیتے ہیں بیٹی کو، بالکل جہیز کی صورت میں جہیز ایسا خوبصورت دیا، گاڑی شاڑی ساتھ دی تاکہ جو باقی پلاٹ ہیں، باقی جائیداد ہے، بھی نہیں ہے. غیر شرعی ہے نا کام، بالکل۔ اور یہ اتنی بڑی لعنت ہے محمود بھائی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کافی ساری ریشو ہے ہمارے پاکستان میں، ہمارے معاشرے میں، کہ جن لڑکیوں کی صرف اسی وجہ سے عمر شادی سے گزر گئی ہے، کیسے ہی ایسی ہے. اور کئی تو ایسے ہی ہیں بغیر شادی کے جو ہے وہ قبروں میں چلی گئی ہیں، اور اتنے لوگ پریشان ہیں کہ جہیز کی لعنت اللہ محفوظ فرمائے۔ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار۔ وہ ضلالت جو ہے نا، ضلالت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، اس کی حد کا آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بیٹی کے جہیز کی خاطر ساری زندگی نہ اس کے بھائی سود سے ان کی جان چھوٹتی ہے، نہ اس کے باپ کی جان چھوٹتی ہے، مکان گروی، زمین گروی، اپنے ساتھ گروی رکھ کے لوگ تو سود پہ قرضہ لیتے ہیں۔ تو پنجابی میں لوگ کہتے ہوتے یار ان سود نالوں بیاج اگے ہو گئی، یعنی کہ سود باقی پہ ہے تے جڑی قسط دینی ہے سود دی وہ لوگوں کو فکر پی جاتی ہے، سود نالوں بیاج اگے ہو گئی۔ اور لوگوں کا اتنا برا حال ہے، اتنے لوگ پریشان ہیں یار۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہمیشہ جس علاقے کی بھی طرف صحابی کو بھیجتے تھے گورنر یا ذمہ دار بنا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے آسانی، لوگوں کے لیے آسانی، حتیٰ کہ نماز تک کا عظیم عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی آپ کے اندر جب نماز پڑھاتا ہوں نا آپ کو تو مختصر کرتا ہوں۔ جہیز کے بعد وراثت دیکھیں نا، وراثت سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ یہ تو اسلام نے کہا ہے، جہیز کا تو اسلام نے نہیں کہا۔ وہ اسی لیے تو کرتے ہیں، اور جو بہن ہمت کر کے حصے کا کہہ لیتی ہے کہ مجھے حصہ دو، بس اس کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا نا۔ اور جبکہ شرعی طور پہ شریعت نے ہمیں صرف حقوق کی پاسداری نہیں سکھائی، حقوق کی نشاندہی نہیں کی، آداب بھی سکھائے ہیں۔ بے شک ایسے ہی۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ بھائی جو آپس میں تقسیم کرتے ہیں تو پتہ کیا کرتے ہیں؟ بہنوں کو بلا لو بھائی، بہنوں کو بلا لو، ہاں بھائی آپ نے حصہ لینا ہے اپنا۔ وہ بیچاریاں کیا کہیں گی؟ وہ ڈرتی کہہ ہی نہیں سکتی کہ ہمارے باپ کا گھر حق کیا ہے؟ ان کو بلاؤ نہیں، ان کو حصہ دو۔ جب یہ بیٹھے ہیں اس طرح بھائی بیٹھے ہیں ساتھ بہنیں، وہ شرما کے بیچاری بولیں وہ گی کیا؟ کیسے کہیں گی کہ بھائی میں نے ساتھ آرام سے کہہ دینا ہے، ساتھ اپنے بندے کو نہ لے کے آئیں، ساتھ بندے کو نہ لے کے بندے کو نہ لے کے آئیں، آئیں۔ ہاں جی، وہ کیسے کہیں گی؟ جب آپ پوچھو گے کہ بہنا آپ کا حصہ بنتا ہے لے لو، وہ کیسے کہیں گی؟ اس کا تو اللہ نے 2 لاکھ کا جہیز دے کے 10 لاکھ 12 لاکھ وہ مار لیا، ہاں جہیز جی، اسلام ہاں میں جی، بھی نہیں ہے، جو اسلام محروم کر دیا۔ ہاں جی، اسی طرح حق تو یہ ہے نا جو اس کا بنتا ہے اس کو دے دو، آگے اس کی مرضی۔ اللہ بے شک بے شک، آگے اس کی مرضی ہے، آگے اس کی وہ مرضی، آپ کو دیتی ہے، پہلے اس کے ہاتھ میں پکڑو، ہاں دے دو، پہلے اس کے ہاتھ میں اس کو پوچھو نہیں۔ ہاں بالکل بالکل۔ میں آپ کی کچھ چیز میرے پاس ہے، میں نے آپ سے جو کچھ لیا ہوا ہے تو کیا میں آپ کو یہ کہوں گا کہ دے دوں کہ نہ دوں؟ دے دوں کہ نہ دے دوں؟ آپ چھوڑ نہیں دیتے، میرے گھر پڑا ہے تو میں دے دوں کہ نہ دے دوں؟ یار چھوڑ نہیں دیتے آپ، لوگے آپ؟ اللہ، پھر میں کہوں گا شرمندہ کرنے والی بات، پہلے میرے پاس نہیں ہے، چل بھائی تو میرا کھلا، اس طرح والا معاملہ ہے ہاں نا۔ جی، بڑی بری بات ہے۔ آپ عوام الناس کو اہم پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ عوام الناس کو اہم پیغام یہی دینا چاہیے کہ دین میں خیر ہے، اور دین اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے۔ جس نے اس سے وفا کی ہے نا اس نے عزت پائی ہے، بے شک ایسے ہی اس نے عزت پائی ہے، اس کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو گئی۔ جس نے اسلام کی تعلیمات سے روگردانی بے وفائی کی ہے نا وہ ذلیل ہوا ہے، ہوتا رہے گا، اور آخرت بھی اس کی برباد ہو جائے گی۔ خدا کے لیے ہمارے گھروں کا جو ماحول جو ہے نا وہ اسلامی ہونا چاہیے، اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے، قرآن کی تعلیم کے حوالے سے اور اسلامی ماحول کے حوالے سے ہمیں کردار ادا کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایسے نہیں ہوگا، یہ ماؤس ہے، یہ کی بورڈ ہے، انگلیوں سے ماؤس سے کمپیوٹر سے روبوٹ تیار کرو گے، ہمارے کام کو عملی طور پہ کوئی روبوٹ کرے گا، ایسے نہیں ہونا۔ یہ ہمیں کردار ادا کرنا پڑے گا۔ بالکل بالکل۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، ٹھیک ہے؟ عملی جو ہے نا وہ جامہ پہنانی پڑے گا اسلامی تعلیمات کا۔ انشاءاللہ۔ تو شیخ آپ ایم ایس اسلامک موویز چینل کو اس دور میں کیسے سمجھتے ہیں؟ یار میں کئی بار کیا سمجھاؤں آپ کو جو میں سمجھتا ہوں، یقین جانو کہ بہت سارے جن علماء کی آپ بات کر رہے تھے نا ان سے تو کہیں آپ کام زیادہ، بلکہ میں تو کہوں گا اللہ آپ سے کام لے رہا ہے۔ بے شک اللہ لے رہا ہے۔ میں درس دیتا ہوں یار 200-400 آدمی ہوگا، جمعہ پڑھاتا ہوں 2000 2500 3000 آدمی ہوگا،
آپ کا چینل تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، پوری دنیا پہ لوگ، آپ بتا رہے تھے کہ 9,000 بندہ جو ہے وہ پچھلا جمعہ جو اب تک سن چکا ہے جی تقریباً تقریباً، تو آپ پھر 9000 ہم سے تو اللہ آپ سے کام زیادہ لے رہے ہیں نا۔ پچھلے 2 جمعے چھوڑ کے وہ ماشاءاللہ میرے خیال سے 20,000 لوگوں نے دیکھ لیا الحمدللہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی، آپ کے چینل کو اور آپ کو اللہ عزت دے، اور ہمارے لیے آپ کے لیے یہ جو چینل کی صورت میں اور علماء کے ساتھ محبت اور معاملات کی صورت میں اللہ جو ہے نا یہ ذخیرہ آخرت فرمائے، یہ جو تمام آخرت کے لیے ہم ہاں یہ جو کام ہے، صدقہ جاریہ ہاں جی اس چینل کی صورت میں یہ جو نیکی کا کام ہے اللہ اس کو ذخیرہ آخرت فرمائے، نجات کا ذریعہ بنائے، تو اللہ تمام دوستوں کی، تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے، اور تمام کو اسلام کی تعلیمات کی فکر ہونی چاہیے، اور اللہ اسلام کے مطابق زندگی اور موت سب کو نصیب فرمائے، اللہ اپنے پیغمبر کا ساتھ بھی دے اور اپنے پیغمبر کی شفاعت کا حقدار بھی فرمائے، دنیا اور آخرت اللہ سب کی بہتر فرمائے۔ بارک اللہ، جزاکم اللہ، تمام دیکھنے والے ناظرین کو اللہ کی حضور ان کے لیے، تمام دوستوں کے لیے، تمام مسلمانوں کی دعا کہ اللہ حفظ و امان میں رکھے، اور پرفتن دور جو ہے اس میں اللہ بالخصوص اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا آخرت بہتر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے مولانا بلال رحمانی حافظہ اللہ، یہ گجرانوالے کے قریب گاؤں ہے، ادھر کے یہ مقیم ہے، اور الحمدللہ انہوں نے فیصل آباد جمعہ پڑھایا اور ہمارے پاس آئے، ہماری پرخلوص دعوت انہوں نے قبول کی، ان کا شکریہ۔ ناظرین مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔